सुबह खैर। हालेलुया। हमारी ज़मीन पर आफतों के बावजूद हमारा कादिर मुतलक खुदा अपने तख्त पर तख्त नशीन है। कोई मसला नहीं है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। मैं सुबह सवेरे उठना पसंद करता हूँ ताकि इत्मीनान पा सकूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम के ज़्यादातर लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। हालांकि हम कोविड की दुनिया में अभी ज़िंदा हैं, जिसने उनके दिलों पर खौफ तारी कर दिया। मैं सोचता हूँ, सुबह सवेरे जागता हूँ, बेशक कोविड ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन मेरे पास इत्मीनान है। मेरा दिल जकड़ा हुआ नहीं है। बाहर क्या हो रहा है उसका मुझ पर कोई असर नहीं है, सिवाय मेरे बातन के, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे यस्सु मसीह के साथ है। मैं आप लोगों से भी आज की सुबह यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका रिश्ता उसके साथ है तो ये असल हकीकत है। हम चाहे जिन भी हालात में से मर्जी गुजरें, ख़ास तौर पर इन हालात में से आए कलाम मुक़द्दस की जाने बढ़ते हैं। आज की सुबह मैं जहाँ से कलाम करना चाहूँगा, मेरा शायद ख्याल है कि बहुत से मसीही इस मुश्किल की घड़ी में काम करते हैं जिसमें से वो गुजर रहे हैं। आए मुझे इसकी शुरुआत के साथ बताने दें एक मसीही का जवाब हर उस चीज़ के लिए जो दुनिया में हो रही है या हमारी कौम में इस वक्त हो रही है, गैर नजाफ्ता लोगों की निस्बत मुख्तलिफ होना चाहिए। हम हत्ता कि अभी भी उस सब के लिए जो कुछ हम करते हैं ज़िम्मेदार हैं। हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, इसलिए हमारा जवाब गैर निजात याफ्ता लोगों की निस्बत मुख्तलिफ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा हिस्सा जो मुफीद है, बाज़ का हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते। मैं आज आपके साथ बांटूंगा ज़बूर की किताब, ज़बूर 123 में सिर्फ पहली आयत को पढ़ूंगा और फिर हम दुआ करेंगे। ज़बूर नवीस लिखता है, आयत 2, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे। उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे। आज मैं कुछ पलों के लिए इन आयात के मुतल्लिक़ मनादी करूँगा। आए अपनी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगाएं। आए यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखें लगाएं। आए दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि असीम कादिर मुतलक खुदा है। ऐ खुदावंद, जो कुछ दुनिया में होता है या हमारी ज़िंदगी में होता है, तो उसके मुतल्लिक़ पहले से जानता है जो कुछ होने वाला होता है। इसलिए ऐ बाप, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे ईमान को मजबूत कर और हमारी मदद करके हम अपनी आंखें अपने मसीहा पर लगाएं ताकि हम देखें और ज़िंदा रह सकें। अब आप आज मेरी मदद फरमा के मैं इस पैगाम को बयान कर सकूं। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप जानते हैं कि इंसानी आँख जो आपके बदन को तैयार करते वक्त बनाई गई थी, जो कुछ भी आपकी आँख देखती है वैसे ही आपका बदन जवाबी हरकत करता है। यानी आप अपनी आंखें खोलते हैं और कोई अचानक आपके मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश करता है तो आपका पूरा बदन हरकत में आकर अपने आप को पीछे खींचते हुए बचा लेता है। ये एक अजीब अमल है। हमारी आंखें जो कुछ देखती हैं, हमारा बदन वैसे ही हरकत करता है, हत्ता कि आपकी मर्जी के बगैर भी। हत्ता कि अगर आपकी आंख कुछ भी नहीं देखती है फिर भी आपका बदन जवाब देता है। बड़ी खामोशी है यहाँ। आपको फैसला करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये एक खुद ब खुद अमल होता है। अगर आप अपनी आंखें नफ़रत और तकसीम की तरफ राग़िब करते हैं तो फिर आपका बदन भी नफ़रत और तकसीम की बाबित हरकत करता है। लिहाजा जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका असर पूरे इंसानी यानी पूरे माहौल पर होता है। लेकिन ये नविश्ता फरमाता है, हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। इसलिए आज की दुनिया में तमाम मसीहों के मुख्तलिफ जवाबी अमल की वजह मुख्तलिफ तरह के ईमान के अकीदों की वजह से है। लिहाजा हमारी आंखें दुनिया की निस्बत मुख्तलिफ सिमत पर लगी होनी चाहिए। जब मैं सुबह सवेरे जागता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैं सोचता हूँ वो कोरोना वायरस, बुरा माहौल या बदलती दुनिया नहीं है, बल्कि वो ये है कि मैं खुदावंद के वसीला से निजात याफ्ता हूँ और यीशु मसीह के साथ मेरी रफ़ाकत है। मैं खुदा के मुतल्लिक़ सोचता हूँ और कहता हूँ, ऐ खुदा, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। लिहाजा सोचने की बात है, आज की सुबह आपकी आंखें कहाँ पर लगी हैं? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या आप एक अच्छे मसीही से सियासी रहनुमा बन चुके हैं? क्या आप एक अच्छे मसीही की निस्बत पूरी कौम में नशर होने वाले मुख्तलिफ कौमों के प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं?
آپ کی آنکھیں کہاں پر ہیں؟ کیونکہ ہمارے پورے انسانی بدن کا اثر وہی ہوتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یسایہ نبی کی کتاب باب 45 میں صرف پڑھوں گا آیت 21، صرف آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں پر خداوند آپ سے اور مجھ سے یوں فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ یسوع مسیح پر نظریں نہیں جماتے تو تب پھر آپ کی نجات خطرے میں ڈاواں ڈول ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بہہ رہی ہو۔ یہ فرماتی ہے کہ میری طرف متوجہ اور نجات پاؤ، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ لہذا خدا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اگر ہم یسوع کو تکتے ہیں تو ہمارا پورا جوابی رد عمل یسوع کی مانند ہوگا۔ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ اگر آپ کی آنکھیں یسوع مسیح کی جانب لگی ہیں تو آپ کا پورا بدن یسوع مسیح کی جانب ہوگا۔ لیکن اگر آپ نفرت رکھتے ہیں، اگر آپ اپنی آنکھوں میں خوف رکھتے ہیں تو تب آپ کا بدن نفرت اور خوف میں مبتلا ہو کر جواب دے گا۔ گنتی کی کتاب میں ہم ایک ایسی صورتحال کو دیکھتے ہیں جس کا سامنا خدا کے لوگوں نے کیا تھا۔ ہم غیر نجاتہ لوگوں یا خدا کے ساتھ ناواقف لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آئیں گنتی کی کتاب میں پڑھتے ہیں، یہ بیابان کے واقعے کی بابت بتاتی ہے۔ جیسے ہی خداوند کی جانب سے جلانے والے سانپ خدا کے لوگوں میں بھیجے گئے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ بائبل بالکل آج کی معنی لوگ سانپوں کے کاٹے جانے کی وجہ سے مر رہے تھے۔ انہوں نے ان کی ٹانگوں پر یا جسم میں کہیں بھی کاٹا تو وہ بخار اور سوزش کا شکار ہوئے اور مر گئے۔ جب جلانے والے سانپوں کا زہر جسم میں داخل ہوا، یہ بتاتی ہے کہ بہت سے اسرائیلی لوگ مارے گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کے وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والے سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے۔ یہ حوالہ یسوع مسیح کی مصلوبیت کو بیان کرتا ہے۔ اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس نے سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی، وہ جیتا بچ گیا۔ اب میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ اسرائیلی لوگ سانپوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر رہے تھے، لہذا جو کوئی بھی خیموں میں چلتا پھر رہا تھا وہ اپنے پیروں کے بیچ اور ارد گرد احتیاط سے دیکھ کر چل رہا تھا۔ جہاں پر سانپ ہی سانپ تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہاں نہ ہو۔ وہ بڑے محتاط نظر آتے تھے۔ اب خدا نے فرمایا اس کا حل موجود ہے، اوپر نظر کرو، مسئلے کی طرف مت دیکھو، اوپر نظر کرو۔ اور اگر تم اوپر نظر نہیں کرو گے اور صرف نیچے مسئلے کو ہی دیکھتے رہو گے تو تب جلد یا بدیر تم کاٹ لیے جاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ لیکن اس نے فرمایا کہ مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ شیطان کیا کر رہا ہے، بلکہ اس پر نظر کرو جو یسوع مسیح پہلے ہی نظر کر چکا ہے۔ نظر کرو اور جیتے رہو۔ اس نے ان کو ایک مختلف زاویہ نظر عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم صرف اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت برا ہوا، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے، یہ بہت برا ہوا۔ لیکن یسوع نوشتہ فرماتا ہے کہ نیچے دیکھنا بند کرو، بلکہ اوپر کی سمت کی جانب دیکھو، اوپر بلی پر لٹکے سانپ کی طرف دیکھو۔ لہذا آپ سمجھ گئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اس کے بارے میں گزشتہ دن سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے گھنٹے صرف خبروں کو سننے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ دن میں ہر ایک گھنٹے کی خبریں دیکھتے ہیں تو آپ تقریباً 5 گھنٹے خبریں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض 10 سے 15 گھنٹے خبریں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس کتاب مقدس کو ہر ہفتے کتنی دیر تک پڑھتے ہیں؟ یہی مسئلہ ہے۔ اگر خوف آپ کی زندگی میں ہے تو پھر مسئلہ ہے، کیونکہ آنکھوں میں وہی کچھ ہوگا جو وہ دیکھتی ہیں۔ اس لیے یہ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو جو کچھ بھی آپ سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن کی بدولت دیکھتے ہیں وہ سب کچھ بریائی ہے، دھوکہ ہے۔ واپس سچائی کی طرف پلٹیں، واپس خدا کے کلام کی طرف آئیں۔ اگر آپ معذور ہیں، آپ اپنی زندگی میں مزے کریں اور آپ خوف میں مبتلا ہیں، پھر کتاب مقدس کی طرف لوٹیں۔ کیونکہ سنیے، اگر آپ بلی پر لٹکے سانپ کو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر زمینی سانپ آپ کو ضرور ڈس لیں گے۔
खुदा ने उनको मुतबादिल हाल बल्ली पर लट के सांप की सूरत में दिया जो यीशु मसीह की सलीब को बयान करता है। और फिर भी अगर आप डांस लिए जाते हैं तब भी आप जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर आप ऊपर यीशु मसीह को देखने से इनकार कर देते हैं तो तब आप सिर्फ खुद ही अपनी दलील के सबब से सूरत-ए-हाल से दो चार रहेंगे। अगर आप डांस लिए जाते हैं तो यह आपका कसूर होगा। यह वो निशान है जो हमें दिया गया है। लिहाजा उस दिन आप इसराइली खैमों में दो तरह के लोगों को देखते हैं। पहले आप उन लोगों को देखते हैं जो नीचे देख रहे हैं, हैरान है कि क्या हो रहा है, और दूसरे आप उन लोगों को देखते हैं जो ऊपर देख रहे हैं। आप आज कहाँ देख रहे हैं? आप आज कहाँ चल फिर रहे हैं? आप देखते हैं, मैं कोई तलिस्मी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ इस किताब मुकद्दस में है। यीशु मसीह ने फरमाया, जो बातें मैंने तुमसे की हैं वो रूह है और ज़िंदगी भी हैं। और जब आप खुद को इसमें मगन कर लेते हैं फिर तब दुनिया की चीज़ों का असर यकसा नहीं रहता है। लेकिन ये आपको गैलाग मखलूक नहीं बनाता है। जैसे मेरा बदन है वैसे ही आप सब के बदन है। क्या ये मेरे लिए आसान है उन चीज़ों का जवाब देना जो मेरी आंखें देखती हैं या जैसे आप देखते हैं? लिहाजा मैं बड़ा मुहतात रहता हूँ। मैं शायद ही फोकस न्यूज़ कभी कभार देखता हूँ, एक दिन में 3 घंटे शायद, लेकिन सिर्फ सुनता हूँ। तब मैंने तस्लीम किया मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें मेरे साथी मुकद्दसों कि आप जानते हैं कि लाखों लाखों गोरे और काले इस मुल्क में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। मेरा मतलब है एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिहाजा मैंने कभी भी CNN या फॉक्स न्यूज़ पर ऐसा कभी नहीं सुना। लिहाजा ये है जो आपको करने की ज़रूरत है। अपनी खबरों को देखना बंद करो, वापस किताब मुकद्दस की तरफ पलटे। अपनी खबरों को देखना बंद करें और किताब मुकद्दस की तरफ वापस लौटे। अब पुराने अहद के इसराइलियों की मानद ये आपका फैसला है। खुदा फरमाता है कि मेरे पास सिर्फ एक हाल है, आप ऊपर देखो और जीते रहो, या फिर अपनी मुसीबतों की तरफ देखो और मुसीबत आप पर जल्द या देर बाद में गलबा पा लेगी। मैं एक मसीही अखबार को पढ़ रहा था। मैं मसीही खबरें पढ़ता हूँ जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत को पढ़ता हूँ। एक चर्च जो कैलिफोर्निया में है वो कहते थे कि तमाम चर्चेस बंद कर दिए जाएंगे। तब कौमी वजीर ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप बंद नहीं करेंगे तो हम आपको जुर्माने करेंगे। तब पास्टर ने कहा मेरी चेकबुक तैयार है, हम चर्च को बंद नहीं करेंगे। लिहाजा मैंने कुछ आराओं को उनके मुतालिक पढ़ा और मैं तो हिल गया। कितने मसीह हैं जो बहुत ही ज़्यादा खौफसदा हैं, जो ये कहते हैं कोई चर्च नहीं है, सब बंद हो जाने चाहिए, जबकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जमा होने से बास ना हो, जबकि कलाम मुकद्दस फरमाता है जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आता देखते हो। और लोग फिर भी इसको फेंक रहे हैं और कहते हैं कि मजीद कुछ नहीं। मिस्टर फौची कहता है कि वापस कलाम मुकद्दस की तरफ आओ। अगर तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें खुराक की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम अब तक नहीं जानते हो तो फिर कलाम मुकद्दस की तरफ लौटो, नए अहदनामा की तरफ आओ, नहीं तो तुम ख़त्म हो जाओगे खुदा की रासबाजी के बगैर और उसकी कुदरत का इनकार करोगे। सुनिए, यीशु मसीह के पास अब भी कुदरत है। वो अब भी मफूकुल फितरत कुव्वत का खुदा है और वह सब कुछ कर सकता है जो वो चाहता है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि बेवकूफ़ बनकर दौड़ को ख़त्म कर लें। इसलिए मैं मनादी कर रहा हूँ कि बेवकूफ़ मत बने। मैं नहीं चाहता कि मेरे इर्द गिर्द सभी लोग सो जाएं। ऊँगते मत रहें। और जब मैं एक स्टोर में जाता हूँ तो हर एक से फासला रखने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छी समझ बूझ वाली जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अपने खुदा से पीछे नहीं हटता हूँ। यही होता है। मुकद्दस फरमाता है कि जो कुछ तुम अपनी आंखों के सामने रखते हो उसी हिसाब से तुम उसका जवाब देते हो। यहाँ एक और बात है, क्या आपको याद है कि शागिर्द कश्ती में सवार होकर झील के पार जा रहे थे, जबकि यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि वो झील के उस पार चले जाएं, और यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ के लिए चले गए। ये वही काम है जिसकी हमें करने की ज़रूरत है। हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे मसीह बाज़ औक़ात बड़े खौफज़दा रहते हैं क्योंकि वो दुआ नहीं करते हैं। हत्ता कि दुआया ज़िंदगी मौजूद नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उनकी मुतालियाती ज़िंदगी मौजूद नहीं होती है। हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी दुआया ज़िंदगी नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप
پر آپ کے معاشرے کا بھرپور اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی کا اثر آپ کی زندگی سے چھلکتا ہے۔ یسوع مسیح دعا کے لیے پہاڑی پر جاتے ہیں اور کتابیں کو بتاتی ہے رات کا چوتھا پہر تھا جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ نوشتہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ان کے پاس جھیل کے درمیان پانی پر چلتے ہوئے گئے۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ اور شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع، وہ ڈر گئے، سوچنے لگے شاید یہ بھوت ہے، اور وہ پہلی بات جو یسوع مسیح نے کہی، ڈرو مت، یہ میں ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نئے عہد نامہ کے مطابق یسوع مسیح کتنی دفعہ اپنے شاگردوں کے پاس آئے، اور پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلی، ڈرو مت۔ ہم بڑی آسانی سے ڈر جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہرن کی مانند ہیں؟ حتیٰ کہ ہرن سرکنڈوں کے ہلنے سے بھی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ آ کر ان سے کہتا ہے ڈرو مت۔ تم کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ ڈرو مت، تمہارا باپ تمہاری حفاظت کرتا ہے، ڈرنا بند کرو، خوف زدہ مت ہو۔ تم اتنے کیوں خوف زدہ ہو؟ اس نے کہا ڈرو مت، یہ میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پھر پطرس جو کشتی میں 12 شاگردوں کے ساتھ سوار تھا، ان میں سے ایک نے اس نے کہا اے استاد، اگر تو ہی ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس ہوں۔ 12 میں سے ایک نے کہا اور یسوع مسیح نے فرمایا آ جاؤ اگر تم آنا چاہتے ہو۔ اور نوشتہ بتاتا ہے کہ پطرس ہماری مانند انسان تھا، کشتی سے باہر آیا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا تاکہ یسوع کے پاس جائے۔ ابھی توجہ کریں کہ وہ یسوع کے پاس جا رہا ہے۔ عام طور پر ہم جب چلتے ہیں تو اسی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کی مانند کوئی بھی نہیں چلے گا لہذا اس کی آنکھیں یسوع پر لگی تھی جب وہ یسوع کی طرف جا رہا تھا۔ نوشتہ بتاتا ہے کہ جب پطرس نے ہوا کو دیکھا، مطلب کہ جب اس نے یسوع مسیح سے اپنی آنکھیں ہٹا لیں اور وہ صورتحال کو دیکھنے لگا جس سے وہ پہلے ہی پوری رات دوچار تھے، وہ ساری رات سے طوفان میں گرے ہوئے تھے، وہ لوگ ساری رات جھیل کی لہروں سے مقابلہ کر رہے تھے اور پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور یسوع مسیح نے اس کو یقین دلایا کہ وہ اس کے پاس آ سکتا ہے۔ بے شک پطرس بڑی فتح مندی سے پانی پر چل رہا تھا تاکہ یسوع مسیح کے پاس جائے، جب تک کہ اس نے اپنی نظریں یسوع سے نہ ہٹائی۔ جیسے کہ آج بھی بہت سے مسیح ایسے کر رہے ہیں، وہ اپنی آنکھیں حالات پر لگاتے ہیں اور کتاب مقدس بتاتی ہے کہ وہ پھر ڈوبنے لگا۔ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا نقطہ نگاہ کیا ہے؟ جیسا آپ چاہتے ہیں آپ اسی طرح جوابی عمل کرتے ہیں۔ کیا یہی خدا کا کلام ہے؟ جبکہ ہمارے پاس یہاں بڑے قیمتی وعدے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا دل اس میں نہیں لگاتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کچھ جادو نہیں ہے، انہیں آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کتاب مقدس بتاتی ہے کہ ہم مردہ ہڈیوں کی مانند ہیں؟ آئیں اپنی مردہ ہڈیوں کو زندگی دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کے بعد، بلکہ موت سے پہلے۔ یہاں یہ آپ کی مردہ ہڈیوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جو پہلی بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں میرے پاس خدا کے سامنے جانے سے پہلے بے وقوف بننے کی خاص وجہ نہیں ہے، لیکن اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں میرا خدا مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس کا نام یہوہ الرافع ہے۔ کیا یہ اسی کا نام نہیں ہے جو فرماتا ہے کہ میں تجھے شفا بخشوں گا؟ لیکن حتیٰ کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا میں پھر بھی آسمان پر جاؤں گا لہٰذا ہم سب کے پاس جوابی عمل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے وقوفیاں کریں۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ ان لوگوں کی نسبت مختلف ہونا چاہیے جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگ جن کا کوئی خدا نہیں ہے، جن کا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا جوابی عمل مختلف ہونا چاہیے جو سمجھداری اور ذمہ داری والا ہو۔ لیکن کبھی بھی ہر صبح اپنے دل میں خوف نہ رکھیں، کبھی بھی خوف کے ساتھ مت جاگیں، اور کبھی بھی اپنی زندگی ارد گرد کی مصیبتوں کو دیکھ کر مت گزاریں، یعنی سانپوں کو اوپر نظر کریں، اوپر دیکھیں۔ اب قبول کریں کہ یہ ایک بڑا احساس مسئلہ ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ کو حد سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان کی وجہ سے خوفزدہ ہیں تو پھر آپ پھسل رہے ہیں۔
اگر آپ اپنے خوف کا جواب دے رہے ہیں اپنے ایمان سے جواب دینے کی بجائے، تب آپ پھسل رہے ہیں۔ اور یہاں ہے جو کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، نہ کہ محض خبروں کو سننے کے وسیلہ سے، نہ کہ کسی بھی اور بات کو سننے سے۔ لہذا خدا کے کلام کی طرف لوٹیں اور سنیں جو خدا آپ کو بتاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ کہتا ہوں، میرا خیال نہیں کہ آج تک خدا نے کسی کو بتایا ہو کہ کبھی کچھ واقع نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو ایسا کچھ نہیں بتاتا۔ لہذا میرا مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی آزمائش کریں۔ ہمیں بیوقوف بن کر خدا کو آزمانا نہیں چاہیے، جبکہ اسی وقت جب ہم دنیا کے لیے ایک مثال ہیں کہ آپ کیسے اپنی جان کے وسیلے سے ابدی تعلق کی بدولت خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف میں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خوف سے مفلوج ہو جائیں۔ کیا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں؟ زندگی میں توازن ہونا چاہیے، یہ برابر ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خود کو دیکھتے رہیں، جیسے کہ گزشتہ دن ہماری منسٹری کے حوالے سے کچھ فیصلوں کی بابت میٹنگ تھی۔ وہاں ایک طرف ایک ایسی شدید صورتحال تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہر ایک اپنے منہ پر ماسک پہنے اور ہاتھوں پر دستانے اپنے بستر پر چلے جائیں اور اگلے 6 مہینوں کے لیے چھپ جائے، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی غیر ذمہ داری ہے۔ آپ اور مجھے بطور مسیحی ایک توازن کو ڈھونڈنا چاہیے، ایک ذمہ دار متوازن جگہ۔ ہم کیسے اپنی زندگی جی سکتے ہیں اور کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں تاکہ روشنی جلتی رہے۔ کیا آپ کی روشنی چمک رہی ہے آج کی صبح؟ آج کی سرکش اور ٹیڑھی نسل کے درمیان کیا آپ کی روشنی چمک رہی ہے؟ کیا آپ کی چمک کا اثر آپ کے ساتھیوں پر ہے؟ حالانکہ وہ آپ کو یہاں پر نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے گھر پر موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں غیر ذمہ دار نہیں بننا چاہیے۔ برائے مہربانی میری بات سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار بنیں اور خدا کے فرزند بن جائیں اور اپنی زندگی میں اس بات کے ساتھ چلیں، لیکن میں خدا کے بیٹے کی طرح چلوں گا۔ آمین۔ کیا آپ اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ برائے مہربانی سازندے آگے آ جائیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو شاندار اور عظیم خدا ہے۔ اے خداوند، تو نے ہمیں خوف کی روح عطا نہیں کی ہے بلکہ قدرت، محبت اور تربیت کی روح عطا کی ہے۔ لہٰذا آج کے دن میں تیرے روح القدس کے وسیلہ سے حکمت مانگتا ہوں جو میری ضرورت کے وقت ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آج کے دن ہم سب بے شک مختلف جگہ پر ہیں، لیکن ہم سب کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سب نے بڑی حماقت سے جواب دیا ہے۔ جو کچھ دنیا میں عجیب واقعات کی بدولت ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم سب مسیح کی صورت پر بن جائیں تاکہ ہم ایک ذمہ دار اور مناسب جگہ پر آ جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں منور ہوں، تاکہ مسیح کے نام کو جلال ملے، تاکہ ہم ارد گرد کی دنیا سے جدا ہو کر تیرے پاس آ جائیں۔ کہ آپ سب ابھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ مناسب جانیں، آئیں خدا سے مانگیں۔ چاہے آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یہ خدا اور آپ کے مابین ہے۔ خدا سے مانگنا شروع کریں۔ اے خداوند، تو مجھے زندگی کا نور بخش تاکہ میں چمکوں۔ یہ تاریک لمحات ہے جہاں پر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میں دنیا کے لیے روشنی بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ارد گرد والوں کے لیے روشنی بننا چاہتا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ غیر نجات لوگوں کی نسبت مجھے مختلف طور پر جینا چاہیے۔ اے خدا، میرے باطن میں مجھے اطمینان عطا کر تاکہ تیرے کلام کی طرف لوٹوں، تاکہ تیرے کلام کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں، تاکہ تیرے کلام کو واپس بھیجوں بطور خاص غذا کے جو میں ہر ہفتے لیتا ہوں۔ برائے مہربانی آئے خداوند یسوع مسیح کے حضور آ جائیں، اس سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کی بھوک کو خدا کے کلام کی بدولت مٹائے۔ ہاللیلویہ۔ اے باپ، ہم نے تیری تعریف کی ہے۔ اے خدا، بخش دے کہ ہم تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھیں۔ ہماری مدد فرما تاکہ صرف دودھ کے مشتاق نہ ہوں۔ اے خدا، ہماری مدد فرما تاکہ تیرے کلام کو اپنے دلوں میں قائم رکھیں، نہ صرف تیرے خلاف گناہ نہ کریں بلکہ اس لیے کہ ہمارا ایمان تجھ پر ہو تاکہ ہم مضبوط بنیں تیرے کلام کی بدولت۔ اے خداوند، ہم جانتے ہیں ہر چیز بغیر اعتماد کے گناہ ہے، اس لیے اے خداوند ہمیں مضبوط بنا دے۔ اے خدا، ہمارے ان حصوں کو مضبوط کر جن کی بدولت نہ صرف ہم نیچے دیکھیں بلکہ اوپر تیری طرف دیکھیں۔
اور زندگی پائیں اور تیری محبت کے وسیلہ سے جیتے رہیں۔ اے باپ، ہم سارا جلال اور تمجید تیرے ہی نام کو دیتے ہیں، تیرے پاک نام میں، آمین آمین۔